بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بیٹوں کی حکومت کہاں کہاں ہے، لیکن امام علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی حکومت جزیرہ خضرہ میں بھی ہے اور وہ ہر وقت دنیا کا دورہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں عباسی خلیفہ کے وزیر اعظم کا واقعہ سناؤں گی۔ اب میں وہ واقعہ سنانے لگی ہوں۔ اسی واقعے سے ہمیں امام علیہ السلام کے بیٹوں کی حکومت کے بارے میں علم ہوگا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب میں باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرنے لگی ہوں۔ 10 رمضان المبارک 534 ہجری کا واقعہ ہے کہ عباسی خلیفہ کے گھر کے اندر نشست تھی۔ روزے کے افطار کا وقت آیا، سب نے روزہ افطار کیا اور روزہ افطار کرنے کے بعد ایک ایک کر کے لوگ جانے لگے۔ آخر میں چند خاص آدمی بیٹھے رہے تو عباسی خلیفہ سے وزیر اعظم فخر کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو خدا نے رافضیوں کو کتنا ذلیل کیا ہوا ہے، اتنی مختصر سی ان کی تعداد ہے، اگر خدا نے چاہا تو آنے والے زمانے میں یہ بھی مٹ کر رہ جائے گی۔ یہ سنتے ہی وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے جو بہت ہی صاحب کرامت اور صاحب علم تھا، عباسی خلیفہ کے وزیر اعظم سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے اپنا ایک واقعہ پیش کروں۔ وزیر اعظم نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے پہلے تو یہ ثابت کیا کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کی کمی یا زیادتی اس مذہب کو صحیح اور غلط نہیں بناتی۔ اس نے یہ کہا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر سارے عیسائی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر مذہب عیسائیت سچا ہے، تو کمی یا زیادتی کسی مذہب کو سچا یا جھوٹا نہیں بناتی۔ اور اگر آپ کا یہ خیال بھی ہے کہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہی کسی مذہب کو سچا یا جھوٹا بناتی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ رافضیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ میں ایک عیسائی ہوں، میرے والد کا کام تجارت ہے اور میں اپنے والد کے ساتھ اکثر و بیشتر تجارت کے ارادے سے سفر پر جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ہم کچھ آدمی کشتی پر سوار ہو کر چلے، جن میں 5 عیسائی تھے، 9 یہودی تھے اور باقی مسلمان تھے۔ جب ہم چلے تو راستے میں ایک جگہ سمندر میں طوفان آ گیا اور طوفان کے نتیجے میں ہماری کشتی اپنی راہ سے ہٹ گئی اور چلتے چلتے ایسے ساحل کے قریب جا کر رکی جسے آج تک ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے اپنی کشتی کے ملاح سے سوال کیا، کیا تم اس سے پہلے بھی اس مقام کی طرف آئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، آج تک میرے علم میں اس قسم کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اب ہم حیران ہو کر کشتی پر سے اترے کہ پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم آ چکے ہیں، اور جب ہم شہر میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عجیب بارونق شہر دیکھا اور عجیب کیفیت اس شہر کی دیکھی کہ ہم حیران ہو گئے۔ ایسا شہر کہ جس میں اتنا سبزہ، اتنے پھل، اتنی اچھی فضا، اتنا ٹھنڈا پانی، آج تک ہم نے ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی، اور ہم حیران چل رہے تھے کہ حکومت کے سپاہیوں نے آ کر ہمیں گرفتار کیا اور حاکم وقت کے پاس لے گئے۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، کیا تم سارے کے سارے مسلمان ہو؟ ہم نے جواب دیا، نہیں، ہم عیسائی ہیں، کچھ یہودی ہیں اور کچھ مسلمان ہیں۔ اس نے کہا کہ اس حکومت کا قانون یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی تو جزیہ ادا کریں۔ چنانچہ میرے والد نے تمام عیسائیوں کی طرف سے اور ایک یہودی نے تمام یہودیوں کی جانب سے جزیہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد وہ شخص مسلمانوں کی جانب مڑا اور کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے بتایا، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ
व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये सुनते ही एक मर्तबा हाकिम वक्त कहने लगा, तुम्हारे इस अकीदे में एक कमी मौजूद है। तुमने 2 शहादतों का इकरार तो किया है, लेकिन तीसरी शहादत का इकरार नहीं किया। ये सुनते ही वो मुसलमान घबरा गए, कहने लगे, हमने आज तक तीसरी शहादत के बारे में नहीं सुना। उन्होंने कहा, नहीं, अगर तुम हकीकतन मुसलमान हो तो तुम्हें तीसरी शहादत का इकरार करना पड़ेगा। अब वो लोग हैरान होकर खड़े हैं। हम में से किसी ने सवाल किया, क्या आप यहाँ के हाकिम हैं? उसने कहा, नहीं, असल में यहाँ का हाकिम, यहाँ का गवर्नर एक और शख्स है जो अपने दारुल खिलाफा में रहता है, और दारुल खिलाफा का नाम ज़ाहिरा है। मुसलमान कहने लगे, हमें उस दारुल खिलाफा में भेज दिया जाए, हम बराह रास्त हाकिम वक्त से गुफ्तगू करेंगे। उसने कहा, यहाँ से ज़ाहरा चले जाओ, वहाँ जाकर तुम हाकिम वक्त से मुलाकात कर सकते हो। ये सुनते ही हम सब के सब बाहर निकले और बाहर निकलकर अपने मल्लाह से कहा, हमें ज़ाहरा ले जाओ। मल्लाह ने कहा, तुमने ये किस शहर का नाम ले लिया है? आज तक मैंने इस शहर का नाम नहीं सुना। एक मर्तबा हम हैरान खड़े थे कि उस साहिल के मल्लाह आए। उन्होंने कहा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? हमने उन्हें शहर का नाम बताया तो वो हमें कश्ती पर बिठाकर ले चले। अब जब हम ज़ाहरा में दाखिल हुए तो हमने एक अजीब बात का मुशाहिदा किया। हमें ऐसा लगा जैसे हम जन्नत के अंदर आ गए हैं। अजीब मनाज़र हमारी आंखों के सामने आए। इधर अज़ान की आवाज़ बुलंद हुई तो सब अपनी अपनी दुकानें छोड़कर मस्जिद की तरफ जाने लगे। यहाँ की दुकानों का ये हाल था कि जब कोई ग्राहक आता था तो दुकानदार बजाय खुद सामान तोलने के ग्राहक को कहता था कि जितना आपको माल चाहिए आप खुद ही तोल कर ले जाएं। गर्ज के बड़े अजीब मनाज़र देखते हुए हम चले। हमने ये मंजर भी देखा कि एक ही चश्मे पर शेर और बकरी इकट्ठे खड़े हुए पानी पी रहे हैं। न शेर बकरी की तरफ मुतवज्जे हो रहा है और न बकरी शेर को देखकर डर के मारे भाग रही है। अब हम हैरान थे कि हम किस मकाम पर आ चुके हैं। चलते चलते हमने मल्लाहों से पूछा, हाकिम वक्त कहाँ मिलेगा? उन्होंने जवाब दिया, नमाज का वक्त करीब आ रहा है, वो इस वक्त नमाज पढ़ाने आएंगे। हम उस मकाम पर आए जहाँ मस्जिद थी। मुसलमान मस्जिद में दाखिल हुए। उन्होंने नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ी तो हमने देखा कि लोग हाकिम वक्त की तरफ बढ़े और उसे सलाम करने लगे। हर एक यब्ना साहिबुल अम्र कहकर सलाम कर रहा था। हमने ये लफ्ज़ सुना तो हमारी समझ में कुछ न आया। जो हमारे साथ चंद मुसलमान थे वो एक मर्तबा चौंक उठे। वो जल्दी से आगे बढ़े, उनके हाथों का बोसा लिया। उन्होंने हमारी नई शक्लें देखकर सवाल किया, तुम कहाँ से आए हो? हमने तमाम तफसील बताई। रवायत में है कि जब हमने सबको यब्ना साहिबुल अम्र कहकर सलाम करते देखा तो हमने सवाल किया कि इनका नाम क्या है, तो हमें बताया गया इनका नाम हज़रत कासिम है और ये मुसलमानों के आखिरी इमाम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं। ये सुनते ही हम घबरा गए और जो मुसलमान हमारे साथी थे वो तो पहले ही आगे बढ़ चुके थे। फिर उन्हीं और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साहबजादे में मुनाज़रा हुआ। बहरहाल खुलासा ये है कि आखिर में उन्होंने इन तमाम के तमाम मुसलमानों से जो शाफ़ई और मालिकी थे ये इकरार करा लिया और उन मुसलमानों ने भी तस्लीम कर लिया कि आपकी गुफ्तगू पर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आप हक पर हैं और हम इसी वक्त आपके हाथ पर बैअत करते हैं। अब ये ईसाई शख्स कहता है, मैं चंद दिनों तक यहाँ रहा और देखा कि ज़ाहरा इतना बड़ा शहर है कि अगर मैं घोड़े पर सवार होकर मुसलसल 2 महीने चलता रहूं तब भी इस शहर की हदूद खत्म नहीं होगी। यहाँ हर एक शख्स की ज़बान पर इमाम ज़माना
علیہ السلام کا نام ہے۔ جب مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کے قریب 4 شہر اور ہیں، اور ان شہروں میں امام زمانہ کے صاحبزادوں کی حکومت ہے۔ ایک شہر میں امام زمانہ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ہاشم کی حکومت ہے، ایک میں عبد الرحمن کی حکومت ہے، اور ایک شہر میں امام زمانہ علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم کی حکومت ہے۔ ان 4 صاحبزادوں کے نام روایات میں ملتے ہیں۔ ایک کا نام حضرت ہاشم ہے، دوسرے کا نام حضرت عبد الرحمن ہے، تیسرے کا نام حضرت ابراہیم ہے، اور چوتھے کا نام حضرت قاسم ہے۔ اب یہ عیسائی کہتا ہے، ہمیں اطلاع ملی کہ 15 دنوں کے بعد یہاں امام زمانہ علیہ السلام آنے والے ہیں، اور تمام شہر والے ان کی زیارت کریں گے، لیکن بدقسمتی یہ کہ 10 دن کے بعد کچھ اس طرح کے حالات پیش آئے کہ ہم میں سے ہر ایک کو وہ شہر چھوڑ کر آنا پڑا۔ ہم وہاں سے واپس آئے اور چاروں شہروں کو دیکھتے ہوئے آئے، تو آج میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی تمام خلافت کے تمام غیر شیعہ ایک طرف اور ان چاروں شہروں کا ایک محلہ ایک طرف، وہاں پر اتنی کثرت کے ساتھ مومنین جمع تھے، ایک محلے کی تعداد آپ کی خلافت کے تمام لوگوں سے زیادہ تھی۔ عزیزان، امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ماننے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ اسی لیے غیبت امام علیہ السلام کا مقصد مومنین کا امتحان بتایا گیا ہے کہ جس طرح اگر گھر میں باپ موجود ہو تو ہر بیٹا عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھتا ہے، لیکن اصل بیٹا وہ ہے جو باپ کی غیر موجودگی میں بھی باپ کا وہی احترام کرے اور باپ کے احکامات کی اسی طرح تعمیل کرے۔ یہی خدا کو ہمارا امتحان مقصود ہے کہ ہم غیبت امام علیہ السلام میں گمراہ تو نہیں ہو جاتے، غیبت میں سیدھے راستے سے ہٹ تو نہیں جاتے۔ سامعین، امام علیہ السلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو امام علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام کے 4 شہر آباد ہیں، اور ان 4 شہروں کے علاوہ ایک جزیرہ ہے جس کا نام جزیرہ خضرہ ہے، جو بحر ابیض میں واقع ہے، یعنی سفید سمندر میں واقع ہے۔ اور ان 4 شہروں میں امام علیہ السلام کے بیٹوں کی حکومت ہے، اور ایک شہر ہے جس میں امام علیہ السلام کے پوتے کی حکومت ہے۔ امام علیہ السلام کسی گوشے میں نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ان کی حکومت کا ایک نظام ہے، ان کی ازواج ہیں، ان کے بیٹے پوتے، بلکہ روایات میں ہے کہ امام علیہ السلام کی 5 پشتوں تک سے لوگ ملاقات کر کے آئے ہیں، اور ملاقات کرنے والے سارے کے سارے عادل مجتہدین ہیں، تو امام علیہ السلام کی حکومت بھی قائم ہے۔ روایات میں ہے کہ امام علیہ السلام اس وقت تو اپنی حکومت میں بھی موجود ہیں اور تمام دنیا کا دورہ کرتے رہتے ہیں، مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ کوئی مومن غلطی کر رہا ہو تو امام علیہ السلام اس کی اصلاح کرتے ہیں، کوئی مومن اگر مصیبت میں گرفتار ہو تو امام علیہ السلام اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، کسی مومن کو کوئی بشارت دینا ہو تو امام علیہ السلام اس کو بشارت دیتے ہیں۔ جزیرہ خضرہ میں جانے والے ایک مومن نے امام علیہ السلام کے پوتے سے سوال کیا، کیا امام زمانہ حج بھی کرتے ہیں؟ جواب یہ ملا تھا کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہر سال حج بھی کرتے ہیں، اور حج کے بعد معصومین علیہ السلام کی زیارت کر کے اس کے بعد اپنے دارالخلافہ میں آتے ہیں۔ امام زمانہ حج بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیا میں جس مومن کا انتقال ہو اس کی نماز جنازہ میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ سامعین، امام کس مومن کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے اگلی ویڈیو لازمی دیکھیں، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں لبیک یا مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف لکھنا مت بھولیں۔ سامعین گرامی قدر، آج تو ہم مولا کو لبیک یا مہدی کہتے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کیا ہم امام علیہ السلام کے سامنے جانے کے قابل ہیں؟ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح بنا دے جیسا مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آمین۔